انسان یا تو نیکی کرنے کی حالت میں ہوتا ہے یا پھر گناہ کی حالت میں ہوتا ہے. جب گناہ کرتا ہے تو وہ اللہ سے دور ہوتا چلا جاتا ہے. یہ دوری اللہ تعالیٰ کو قطعاً نقصان نہیں دیتی، لیکن اس بندے کے لیے بہت نقصان دہ ہے جو اللہ سے دور ہو رہا ہے اپنے گناہوں اور کوتاہیوں کی وجہ سے. اس لیے ہم سب کا فائدہ اسی میں ہے کہ اس دوری کو ختم کریں اور اللہ کا قرب اختیار کریں. دوسری کیفیت نیکی کرنے کی ہے. نیکی کرنے کی حالت میں بھی آپ دیکھیے کہ بعض اوقات ہم اس کا حق صحیح طور پر ادا نہیں کرتے، اس میں کوتاہی کر جاتے ہیں. مثال کے طور پر نماز پڑھنا ایک نیکی کا کام ہے، عبادت ہے، اچھا کام ہے، لیکن ہم سب جانتے ہیں ہماری نمازوں کا حال کیا ہے. کوشش کے باوجود، چاہنے کے باوجود ہم کمی کر جاتے ہیں. کبھی رکعتیں اوپر نیچے ہو جاتی ہیں، کبھی کسی اور جگہ بھول جاتے ہیں. بھول چوک تو اپنی جگہ ہے ہی، لیکن ہماری توجہ بھی بار بار بھٹکتی ہے، بار بار پلٹتے ہیں، تو ہم حق تو ادا نہیں کرتے. تو گویا نیکی کرتے ہوئے بھی ہم کوتاہی کر رہے ہوتے ہیں، اس میں بھی کمی کر رہے ہوتے ہیں. اسی طرح کوئی بھی اور نیکی کا کام لے لیں تو اس میں آپ دیکھیے کہ ہمیں ہمیشہ اپنی نیت کا شک رہتا ہے. نیت ہماری ہوتی ہے، ارادہ ہمارا ہوتا ہے، لیکن ہم خود اس کے بارے میں ڈاؤٹ فل ہوتے ہیں. صحیح طور پر اس نیت کے بارے میں یقین نہیں ہوتا کہ واقعی ہم نے خالصتاً اللہ کے لیے کام کیا. تو اس میں بھی ہمیں اللہ کی طرف پلٹنے کی ضرورت ہوتی ہے، اپنی کوتاہی پر معافی مانگنے کی ضرورت ہوتی ہے. اور کتنی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم اچھے سے اچھا عمل کرنے کے بعد کچھ ایسی گڑبڑ کر جاتے ہیں، ایسی غلطی کر جاتے ہیں کہ اس کو ضائع کر بیٹھتے ہیں. کبھی احسان جتا کر، کبھی کسی کو اذیت دے کر جس کے ساتھ احسان کیا ہوتا ہے. تو بہرحال ہم سب کے لیے توبہ اتنی ہی ضروری ہے جتنی ہمارے لیے خوراک، کھانا پینا، آکسیجن ضروری ہے. آکسیجن ہمارے لیے زندگی کو قائم رکھنے کا باعث ہے، اور توبہ ہماری آخرت کی زندگی کی کامیابی اور فلاح کا ذریعہ ہے. توبہ کے علاوہ ایک اور لفظ بھی استعمال ہوتا ہے اور وہ ہے استغفار، بخشش چاہنا. توبہ ہے پلٹنا، اللہ کی طرف رجوع کرنا، اور استغفار ہے اللہ سے اس بات کی دعا کرنا، ریکویسٹ کرنا کہ اللہ ہمارے گناہوں پر پردہ ڈال دے، ہم سے حساب نہ لے، ہم سے ناراض نہ ہو. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.